اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما. اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین. آیت نمبر 15 سے آج سٹارٹ کریں گے ہم، ٹھیک ہے. هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، ذلولا فرش، فامشو پس چلو، فی مناکبہا اس کے اعتراف میں یعنی زمین میں چلو پھرو، وکلو اور کھاؤ من رزقہ اس کے رزق میں سے یعنی زمین میں جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے اس رزق میں سے تم کھاؤ پیو. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے. اچھا یہاں پہ جو ورڈ آیا ہے ذلولن، ذلولن کا مطلب ہوتا ہے پست، جو تمہارے آگے جھک جائے، سر نہ پھیرے، یعنی زمین کو تمہارے لیے بہت سافٹ، بہت کومل، بہت ایزی، بہت آسان کر دیا گیا. اس کو کڑا نہیں بنایا کہ تمہارا اس پہ رہنا یعنی ڈیلی لیونگ کے لیے رہنا اور تمہارا اس پہ سفر کرنا جو ہے وہ ٹف نہ ہو جائے. اس کو تمہارے لیے بہت ہی آسان بنایا گیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو زمین ہے یہ تمہارے تابع کی گئی ہے، اس کے جو کچھ بھی اس میں رزق ہے اس سے تم کھاتے ہو، وہ ساری چیزیں ایسے ہی اویلیبل نہیں ہیں، یوں ہی سب کچھ تمہارے لیے اویلیبل نہیں ہے. اللہ نے اس کو اسپیشلی ارینج کیا ہے اپنی حکمت سے، اپنی طاقت سے تمہاری زندگیوں کے لیے، جس کی وجہ سے آج یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں. اور پورے کائنات میں، پورے گلوب میں جب آپ دیکھتے ہو تو آپ کو جب نظر اٹھا کے دیکھتے ہو تو آپ کو ایک پیس آف مائنڈ دکھائی دیتا ہے. یعنی آپ کسی بھی شہر میں، ہم کتنے شہر دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں دیکھ کے لگتا ہے ہمیں جا کے شہر میں بسنا چاہیے، کتنی خوبصورت گرینری ہے یہاں پہ، کتنا اچھا پانی یہاں اویلیبل ہے، کتنا اچھا یہاں دودھ اویلیبل ہے. وہ سب کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ جگہ زمین پہ بہت اچھی بنائی ہیں جہاں پہ جا کے انسان بہت سکون کے ساتھ رہ سکتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس پوری زمین کو تمہارے لیے ایک بڑا دسترخوان بنا دیا ہے. یعنی اس پوری زمین پہ دیکھیے ریگستان میں بھی کھجور جیسی چیزیں ہوتی ہیں، کھجور آپ دیکھیے، وہ واٹر میلن آپ دیکھیے ریگستان میں ہوتا ہے، اور باقی جہاں ہریالی ہے وہاں تو بہت اچھے اچھے فروٹس ہوتے ہی ہوتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پوری زمین کو میں نے اینڈ لیس اور لمٹ لیس رزق سے بھر دیا ہے، یعنی وہ ان لمیٹڈ ہے. کچھ نہ کچھ ہر جگہ کی خاصیت ہے اور ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ملتی ہے، یعنی ہر جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم غفلت میں گم نہیں ہو اور تم انٹیلیجنٹلی دماغ کھول کے چیزوں کو دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر، زمین کے اندر جو چیزیں رکھی گئی ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی حکمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے ان میجریبل یعنی اممیجریبل، جس کو آپ میجر نہیں کر سکتے، اتنا رزق آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پہ رکھا ہے. سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں اس زمین پہ بھیجا، ہمارے لیے ساری چیزیں ارینج کی کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیسے رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بس ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا. اللہ اپنا فیور یہاں مینشن کر رہے ہیں اپنی مخلوق کے لیے کہ دیکھو میں نے تمہارے تابع زمین کو بنا دیا، اور ایسا بنایا کہ وہ ہلتی ڈلتی نہیں ہے، ایک سٹیبل ایبورڈ ہے، یعنی تم سکون سے اس پہ رہتے ہو، تم نے اس پہ اپنے مکانات بنائے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں پہاڑ بنا دیے اور پانی کے چشمے بہا دیے
کہ جس سے نہ زمین ہلتی ہے اور پانی کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ نے بہترین ہوا کا انتظام کیا ہے کہ جس سے ہم سانس لے پاتے ہیں۔ پھر اللہ نے اتنے خوبصورت راستے اس میں بنائے ہیں، اور ان راستوں کے آس پاس اور ان ندیوں کے آس پاس خوب فرٹائل زمین رکھی ہے جس پہ خوب کھیتی ہوتی ہے، خوب پھل اور پھول جو ہیں وہ لہلہاتے ہیں، جس سے نہ صرف آنکھوں کو دیکھنے میں ہمیں ٹھنڈک ملتی ہے، بہت نظارے اچھے لگتے ہیں، ہماری صحت کے لیے بھی وہ پھل اور پھول بہت اچھے ہوتے ہیں۔ پھلوں سے تو ہمیں غذا ملتی ہی ہے، اناج سے باقی غذائیں ملتی ہیں، اور جو پھول ہوتے ہیں، پھولوں سے کتنی ٹائپ کی میڈیسنز بنتی ہیں، اور مدھو مکھی ڈفرینٹ پھولوں کا رس پیتی ہے تو ڈفرینٹ ٹائپس آف ہنی ہمیں ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر پھولوں سے پرفیومز بنتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز ایک مقصد کے تحت بنائی ہے جس سے انسان کو بہت فائدے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، کہ تم اس میں ٹریول کرتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتے ہو، اپنی نہ صرف سٹی دیکھتے ہو، اپنی کنٹری سائڈ دیکھتے ہو، تم آؤٹ سائڈ ایریاز بھی دیکھتے ہو، تم دیہات والی جگہ پہ بھی جاتے ہو، تم ایک ڈفرینٹ کنٹری میں جاتے ہو۔ جیسے ہم سعودی عرب میں رہنے والے جب یہاں سے اس وقت اگر انڈیا جائیں گے تو ہمیں رینی سیزن ملے گا، اس وقت اگر ہم کسی ایسی کنٹری میں جائیں ٹھنڈ ہو تو ہو سکتا ہے ہمیں وہاں پہ سنو ملے۔ تو ڈفرینٹ جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہاری جرنیز کے لیے راستے بنائے، اس کو آسان کر دیا کہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا سکو، تجارت کر سکو، اپنا رزق کما سکو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے یہ جو ایفرٹس ہیں یہ تمہیں فائدہ دیں گے، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین میں اتنی ڈفرینٹ چیزیں بناتے، راستے بناتے، اور ہمارے لیے ہر جگہ الگ الگ طریقے کا رزق رکھتے۔ الگ الگ طریقے کا رزق ہے، اسی لیے انسان تجارت کرتا ہے نا، ایک شہر سے دوسری جگہ جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں یہاں اویلیبل ہیں وہ دوسری جگہ اویلیبل نہیں، اور جو دوسری جگہ اویلیبل ہیں وہ اس شہر میں اویلیبل نہیں۔ تو یہ جو محنت مشقت انسان کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں آگے جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیسے، وہ کیا سوچ کے آگے جاتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف پلٹنا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کر کے آگے جاتا ہے۔ امام احمد کی ایک حدیث ہے، عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا، اگر تم اللہ میں ٹرسٹ رکھو، اپنا ایمان رکھو، تو پوری طریقے سے اس کے اندر ٹرسٹ رکھو، کیونکہ وہی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، اور وہی ہے جو پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ وہ پرندے صبح ایمٹی سٹمک، خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں، اور شام کو فل سٹمک گھر واپس آتے ہیں۔ صرف کیسے کہ وہ اس بات کو کنفرم کرتے ہیں پرندے کہ صبح جب وہ گھر سے نکلتے ہیں اور شام تک کا جو ان کا رزق ہے وہ پورا کا پورا اللہ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، وہ اللہ پہ توکل کر کے گھر سے نکلتے ہیں۔ اللہ ان کا کنٹرولر ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے پاس سب کو پلٹ کے جانا ہے۔ تو یہ جو توکل ہے نا، یہ ہمارا بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے مجھے آج کھلایا تو اللہ تعالیٰ مجھے کل بھی کھلائے گا، اللہ تعالیٰ مجھے پرسوں بھی کھلائے گا، اللہ مجھے کبھی بھوکا نہیں رکھے گا۔ اپنے اس توکل کو بہت اسٹرانگ رکھیں۔ جب دیکھیے ایک چھوٹی سی اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ پرندے نکلتے ہیں گھر سے بھوکے اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ آمین تم، کیا بے خوف ہو گئے تم، من فی السمائی، جو آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ دھمسا دے تم کو زمین میں، فاذا ہی، تو جب وہ تمور، لرجنے لگے یا پھٹ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اپنی ذات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ نیچرلی، یعنی اس کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت بنائی ہے، وہ فطرت یہ ہے کہ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یعنی جب بھی کسی بھی شخص کو، وہ اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، جب اسے زیادہ مصیبت آتی ہے، ہم نے پہلے بھی قرآن میں پڑھا ہے، تو وہ سیدھا آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور ہاتھ اوپر اٹھا کے اللہ کی طرف دعائیں مانگتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے اللہ اس مصیبت سے، اس پریشانی سے
इस तंगी से सिर्फ तू ही मुझे निकाल सकता है। ये मेरी जो हेल्पलेस कंडीशन है, तेरे सिवा कोई इसको दूर नहीं कर सकता। जब भी किसी शख्स पे अचानक कोई मुसीबत आ जाती है तो वो सीधा आसमान की तरफ देखता है। जब भी उसके साथ कुछ अनयूजुअल हो जाता है तो वो क्या कहता है, ये मेरे पास ऊपर से आया, यानी अल्लाह ने भेजा है। अब वो किसी भी नाम से पुकारें, अल्लाह पुकारें, भगवान पुकारें, ईश्वर पुकारें, लेकिन जब कोई अचानक मुसीबत आती है तो कहते हैं हाय ऊपर वाले की तरफ से ये हमारे ऊपर मुसीबत आई है। और वो अल्लाह की किताबों की तरफ पलटता है कि अल्लाह ने जो किताबें भेजी हैं, फिर वो उनको पढ़ता है। अब जैसे मुस्लिम्स कुरान पढ़ते हैं, जब कोई मुसीबत आती है कुरान पढ़ना ज़्यादा कर देते हैं। कोई क्रिश्चियन होगा तो वो बाइबल पढ़ना ज़्यादा कर देगा, चर्च ज़्यादा जाएगा। कोई हिंदू होगा तो पूजा पाठ ज़्यादा कराएगा। तो हर शख्स जिस इलाह को मानता है उस इलाह की तरफ ज़्यादा रुजू करने लगता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बड़ी प्यारी चीज़ यहाँ बताई है कि हर शख्स ऊपर की तरफ देखता है, ऊपर की तरफ। कहते हैं उसने ऊपर वाले ने मेरे पास ये मुसीबत भेजी है। अबू दाऊद की एक हदीस है कि एक शख्स जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक काली गुलाम लौंडी के साथ आया और कहने लगा कि मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं इस गुलाम को आज़ाद कर दूं, क्या मैं इस गुलाम को आज़ाद कर दूं? तो आई थिंक अजान हो रही है, एक मिनट। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एवरीवन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स अपनी काली गुलाम लौंडी लेके आया और पूछने लगा कि मुझे इसको आज़ाद करना है, क्या मैं इसको आज़ाद कर दूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जो गुलाम लौंडी थी उससे पूछा अल्लाह कहाँ है? उसने ऊपर की तरफ अपनी फिंगर उठाई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मैं कौन हूँ? उसने पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उंगली उठाई और फिर उसके बाद आसमान की तरफ उंगली उठाई, जिसका मतलब ये था कि आप जो हैं अल्लाह की तरफ से आए हैं। इस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसको आज़ाद कर दीजिए, ये एक मुस्लिम है, ये एक बिलीवर है। अच्छा, ऐसी ही और जो हैं वो मुस्लिम नसाई में भी हदीस हैं, थोड़े से एक डिफरेंट स्टाइल से। हज़रत खौला बिन्त सलबा के बारे में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बार लोगों से कहा था कि ये वो औरत है जिसकी कंप्लेंट जो है 7 आसमानों पे सुन ली गई। सूरह मुजादिला में हमने इनके बारे में पढ़ा है बहुत डिटेल में, सो वी विल नॉट गो इन डिटेल्स। तो इन सब बातों से हमें क्लियरली ये पता चलता है कि इंसान की जो फितरत है वो यही है कि जब वो अल्लाह के बारे में सोचता है, किसी भी गॉड के बारे में सोचता है, तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ ही रुजू करता है, ना कि ज़मीन के नीचे। इसीलिए ये जो वर्ड आया मन फिस समाई, ही हु इज़ इन द हेवन, अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया गया है। यानी काफिरों को, गुनाहगारों को डराया जा रहा है
کہ اللہ کی ذات تمہیں ہلاک کر سکتی ہے، دھسا سکتی ہے، زمین پھٹ جائے اور تم اس میں دھسا دیے جاؤ، یا زمین مسلسل ہلنے لگے، یا ہچکولے کھانے لگے، یا زلزلہ ہی آ جائے، تو پھر تم اس زلزلے سے، اس ہچکولوں سے کیسے بچ سکو گے؟ اللہ کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچو۔ جو زمین اللہ نے انسان کے آرام کے لیے بنائی ہے، اس کے تابع ہے، وہی نافرمانی کرنے پہ اس کے لیے عذاب کا سامان بن سکتی ہے۔ یعنی اس زمین پر بے خوف ہو کر اللہ کی نافرمانی نہ کرو، کیونکہ جس اللہ نے ہمیں آج یہ عیش و آرام دیا ہے، یہ زمین سکون کے لیے دی ہے، جس پہ ہم گھر بناتے ہیں اور رہتے ہیں سکون سے، تو نافرمانی کرنے پہ ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں سونامی آیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ ایک ہی جھٹکے میں سب ختم۔ کئی جگہ ارتھکوئک آتے ہیں، لوگ نئے نئے گھر بناتے ہیں، پورے کے پورے گھر دھس جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میں چاہوں تو دھسا دوں۔ امنتم یا بے خوف ہو گئے تم، من فی السمائی آسمان، جو آسمان میں ہے، ان کے یرسلا بھیجے علیکم تم پر، حاسباً پتھروں کی بارش، فستعلمون پس ان قریب تم جان لوگے، کیف نصیر کیسا ہے ڈرانا میرا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے لیے کیا مشکل ہے، میں چاہوں تو پتھروں کی بارش بھی کر سکتا ہوں، میرے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم لوگ آیت نمبر 17 پہ ہیں۔ جیسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا، یا اصحاب فیل کے ساتھ کیا، کہ ابرہہ جو ہے پورا لشکر لے کے آیا تھا، اور اس کی سینا پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پتھروں کی بارش کر دی، جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں جب جس بھی قوم کو اگر ہلاک کرنا چاہیں تو آسانی سے ہلاک کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا تمہارے جیسے ان لوگوں کے پاس بھیجا، کیا میں تمہارے پاس نہیں بھیج سکتا؟ میں تمہارے پاس بھی بھیج سکتا ہوں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسی تھی پکڑ میری۔ اللہ کہتے ہیں کہ پچھلی قوموں کو کیسے کیسے میں نے ڈرایا، کیسے کیسے دہلا دینے والا عذاب ان پر بھیجا، بڑا سخت دردناک عذاب۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس رسول آئے اور انہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی، رسولوں کو جھٹلا دیا، جس کی وجہ سے ان پر سخت عذاب آیا۔ یعنی جب کسی قوم کے پاس انفارمیشن آ جائے اور اس کے بعد بھی وہ جھٹلائے تو پھر ایسی قوم پہ سخت عذاب آتا ہے۔ اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، الی الطیر، پرندوں کی طرف، فوقہم، جو ان کے اوپر، صافاتن، صف بستہ ہیں، ویقبضن، اور سمیٹ لیتے ہیں، یعنی وہ یا تو روز میں ہیں یا ایک ساتھ اڑتے ہیں، اور یا ونگز پھیلا کے اڑتے ہیں، اور کبھی کبھی ونگز سمیٹ کے بھی اڑتے ہیں۔ ما یمسکہن، نہیں تھامتا ان کو، الا الرحمن، مگر رحمان، یعنی رحمان کے سوا کون ہے جو ان کو تھام لیتا ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، انہ بے شک وہ، بکل ہر چیز پر، شیء ہر چیز پر، بصیر دیکھنے والا ہے۔ یعنی جب پرندے ہوا میں اڑتے ہیں تو وہ پنکھ پھیلا لیتے ہیں، اور کبھی اڑنے کے پیچھے پنکھوں کو سکوڑ لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں۔ صف سے مطلب صف ہے، اور سکوڑنے سے مطلب قبض ہے، یعنی قبض کر لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں اس کو اپنے ساتھ۔ اچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر پرندہ جو ہوا میں اڑتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے پرفیکٹلی بنایا، اتنے پرفیکشن کے ساتھ بنایا کہ وہ ایسا کر پاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جس نے پرندوں کو جو فارم ہے وہ دی، ان کا سٹرکچر بنایا ایسا کہ وہ ہوا میں اڑ سکیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ان پرندوں کو اڑنا سکھایا کہ کیسے اڑنا ہے۔ ہم بھی تو اڑ سکتے ہیں لیکن ہمیں تو نہیں اڑنا آتا، آرٹیفیشلی ونگز لگا کے اوپر سے نیچے جا کے، اور فلائنگ جتنے بھی آج کل سٹائلز ہیں وہ ہم اڑ سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو نجات کیا، یعنی آرٹیفیشلی ونگز لگائیں یا موٹرز لگائی ہیں یا ایسا کچھ کیا ہے۔ لیکن پرندوں کو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا اور پھر ان کو ذہن دیا، ان کو سکھا دیا کہ تم کو ایسے ہی
उड़ना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हवा को उनके ताबे कर दिया कि ताकि वो भारी से भारी होने के बावजूद भी हवा में उड़ सके। आप देखिए ईगल्स और बड़े-बड़े पक्षी कितनी आसानी से हवा में उड़ जाते हैं और उन सबको कॉपी करके हमने बनाया एरोप्लेन्स। तो आज हम हवा में चलते हैं। अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने परिंदों को हवा में रखा, अदरवाइज कोई एक मोमेंट में अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की प्रोटेक्शन खत्म हो जाए तो वो पूरे के पूरे जो हैं ज़मीन पे गिर जाएं। सेकंड नहीं लगेगा, सेकंड से भी कम, मिनी सेकंड भी नहीं लगेगा। अच्छा, ये जो बात है ये परिंदों तक ही सीमित नहीं है, पूरी दुनिया की जो एग्जिस्टेंस है उसकी उस पे वो भी इसी बात पे बुनियाद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सब कुछ